بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں جس موضوع پر بات کر رہا ہوں وہ ایک مشہور اور معروف رسم کے بارے میں ہے کہ 22 رجب کے دن کنڈوں کا جو رسم ہے اس سے مراد کیا ہے اور اس کے بارے میں شریعت کا نقطہ نظر کیا ہے۔ تو محترمین، کنڈوں سے مراد و مطلب یہ ہے ایک مخصوص مٹی والا برتن اٹھا کر 22 رجب کے دن اس میں کچھ پکاتے ہیں اور پھر ان کو تقسیم کرتے ہیں اور خوشی مناتے ہیں۔ 22 رجب کے کنڈوں کی بنیاد ایک فرضی داستان ہے اور اس کی کوئی اصل شریعتی مطہرہ میں نہیں ہے اور یہ ایک خلاف شرع اور بدعت ممنوعہ ہے۔ انہوں نے اپنی طرف سے ایک منگڑت واقعہ گڑھ لیا ہے جو منشی جمیل احمد کا منظوم کلام ہے۔ یہ واقعہ ان کی کثیر عام کتب میں درج ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ منشی جمیل احمد و اہل و عیال مدینہ میں تنگ دستی کی زندگی بسر کر رہے تھے اور ان کے بچے بیوی اکثر فقر و فاقہ کی حالت میں ہوتے تھے۔ پوری سال اسی طرح گزارتے تھے حتیٰ کہ ان کی اہلیہ مدینہ منورہ میں وزیر گھرانے کی نوکری کرتی تھی۔ ایک دن ان کی اہلیہ وزیر کے گھر جھاڑو دے رہی تھی کہ حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ اپنی ساتھیوں سمیت وہاں سے گزر رہے تھے کہ اچانک یکدم وزیر کے محل کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے ساتھیوں سے پوچھتے ہیں کہ آج کون سی تاریخ ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ آج ماہ رجب کے 22 تاریخ ہے۔ حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ نے فرمایا اگر کسی حاجت مند کے حاجت پوری نہ ہوتی ہو یا کسی مشکل میں پھنسا ہوا ہو تو اس کو چاہیے کہ بازار سے نئے کنڈے یعنی مٹی کا مخصوص برتن لائے اور ان میں حلوہ اور پوریاں بھر کر میرے نام کے فاتحہ پڑھے، پھر میرے وسیلے سے دعا کرے اور دعا کے بعد اگر اس کی حاجت روائی اور مشکل کشائی نہیں ہوئی تو وہ قیامت کے دن میرے دامن پکڑ سکتا ہے۔ یہ واقعہ وہ ہے جو یہ لوگ اسی کنڈوں کے پس منظر میں بیان کرتے ہیں اور اس واقعے کی طرف اس کنڈوں کی نسبت کرتے ہیں۔ یہ تو ہوئی مطلب اور مراد۔ اب اس کے بارے میں شریعتی مطہرہ کا نقطہ نظر کیا ہے؟ تو سامعین محترم، اس واقعے کے بارے میں فقہاء کرام لکھتے ہیں کہ یہ بالکل من گھڑت واقعہ ہے، اس کی کوئی حقیقت و اصل نہیں ہے اور یہ غلط ہے۔ مفتی رشید احمد صاحب اپنی فتاویٰ میں ایک سوال کے جواب میں لکھتے ہیں کہ کنڈوں کی مروجہ رسم دشمنان صحابہ رضی اللہ عنہم نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات پر اظہار مسرت کے لیے ایجاد کی تھی، کیونکہ تاریخ طبری سے ثابت ہے کہ 22 رجب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تاریخی وفات ہے، ورنہ اصل میں 22 رجب کا حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ اس میں ان کی ولادت ہوئی ہے نہ وفات، کیونکہ حضرت صادق رحمہ اللہ کی ولادت 8 رمضان المبارک 80 ہجری یا 83 ہجری کی ہے، اس لیے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اسی طرح فتاوی محمودیہ میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 281 پر مفتی محمود الحسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کنڈوں کی مروجہ رسم
مذہب اہل سنت والجماعت میں محض بے اصل خلاف شرع اور بدعت ممنوعہ ہے۔ یہ لوگ جو یہ رسم کیا کرتے ہیں یہ بالکل غلط ہے۔ اور آگے مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مروجہ رسم محض پردہ پوشی کے لیے ہے، کہ حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، ورنہ در حقیقت یہ تقریب اور یہ تنظیم حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات پر خوشی مناتے ہیں۔ جس وقت یہ رسم ایجاد ہوئی تو اس وقت اہل سنت والجماعت کا غلبہ تھا، اس لیے یہ اہتمام کیا گیا کہ شیرینی بطور اعلانیہ نہ تقسیم کیا جائے تاکہ راز پاش نہ ہو جائے، بلکہ دشمنان حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ خاموشی کے ساتھ ایک دوسرے کے ہاں جا کر اسی جگہ یہ شیرینی کھالیں جہاں اس کو رکھا گیا ہے، اور اسی طرح اپنی خوشی اور مسرت ایک دوسرے کے ساتھ ظاہر کریں۔ یہ حقیقت حضرت مفتی صاحب نے اپنی فتاوی میں ذکر کیا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ جب کچھ وقت گزر گیا اور ان کا چرچا ہوا تو اس کو حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ کی طرف منسوب کر کے یہ تہمت بھی امام موصوف پر لگائی کہ انہوں نے خود خاص طور پر اسی تاریخ میں فاتحہ خوانی کا حکم دیا ہے، حالانکہ یہ سب من گڑت حقیقت ہے۔ اس سے احتراز کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمہ اللہ اپنی کتاب کفایت المفتی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 253 میں لکھتے ہیں کہ رجب کے کنڈوں کی کوئی ثبوت شریعت میں نہیں ہے، یہ گڑی ہوئی باتیں ہیں، ان کو ترک کر دینا ضروری ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ ان کو شرعی سمجھ کر پکانا بنانا ساری چیزیں بدعت ہیں۔ اس کے علاوہ فقہا لکھتے ہیں کہ یہ مروجہ رسم اکثر شیعہ کرتے ہیں۔ لہٰذا سامعین محترم، کنڈوں کی مروجہ رسم جو یہ لوگ کرتے ہیں یہ صرف حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات پر اظہار مسرت کرتے ہیں اور اس پر خوشی مناتے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں پر لازم ہے کہ ہرگز ایسے رسم میں شریک نہ ہو جائے اور نہ ایسا رسم خود کرے، بلکہ دوسروں کو بھی اس کی حقیقت سے آگاہ کرے اور اس سے ان کو بچانے کی کوشش کرے۔